بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو کہ جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ گیا ہو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک اور اندوہناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں واقعہ کربلا کی مکمل تفصیل آپ کے لیے بیان کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سر عام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے، چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ نیز مروان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولید سے کہا کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ان سے درگزر نہ کرو۔ اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب یزید کو ولید کے عفو درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے معزول کر دیا۔ دوسری جانب اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے امیر نعمان بن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ چند وفود بھی آپ کی خدمت میں بھیجے جن سے متاثر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت و دانش مندی سے یہ کام کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں، اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی اور خط کے ذریعے آپ کو کوفہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اور اہل عراق و اہل کوفہ کے وعدوں اور ان کی بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا،
اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا داد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مرخہ 8 یا 9 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان سے مقابلے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا، اللہ کی قسم، پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حر نے کہا، مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچاؤں۔ اس لیے آپ کو یہ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید ابن زیاد کو خط لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ کے ساتھ مقاتلہ کرنے اور آپ کو ایذا پہنچانے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نصر بن مقاتل پہنچ گئے تو آپ پر ذرا سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے، ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اسے میں نے سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا، پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا، واقعی تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف چل دیے اور جب مقام نینوا پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں، البتہ حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعید کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے
3 دن پہلے کا ہے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے ان کا پانی بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادہ پاؤں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب مل مشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمر بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں کی باہم ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے متعلق عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھیں۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہ لوں گا۔ کہتے ہیں عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مذکورہ 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جن سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کافی متاثر ہوا اور کہا، یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے